أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقال تعالى في كلام آخر: الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. محترم سامعین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک بار پھر سے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا. ہم بہت ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے اس مسجد میں ہمیں اور آپ کو موقع دیا تاکہ ہم بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر قیام کر سکے اور واعظ و نصیحت سن سکے اور عبادت کر سکے اور اپنے آپ کو چینج کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ قرار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ انسان اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کا مہینہ قرار پایا. اگر بندہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن رمضان جیسی مہینہ اس کو مل جائے تو وہ گناہ کرنے کے باوجود، ابھی 11 مہینے وہ گناہ کیا تھا لیکن رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور یہی سے وہ اپنے آپ کو چینج کر لے، یہی سے اپنے آپ کو بدل لے، یہی سے وہ نیکیوں کے راستے پہ چل پڑے اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک یعنی موت جب تک نہ آ جائے اس وقت تک وہ نیکیاں کرتے رہے، انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ہم اور آپ شروعات کر چکے ہیں. یہ آج پہلی تراویح ہوئی ہے اور یہ رمضان المبارک کی تاریخ بھی لگ گئی ہے. لہٰذا ہم سب کو ایک کام کرنا ہے، اپنے آپ کو نیکیوں میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم آج اکٹھا ہیں اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہم لوگوں نے پڑھی ہے، الحمدللہ جتنے تعداد میں پڑھی ہے، اور اس کے بعد آنے والے جو بھی دن ہوں گے ان تمام دنوں میں ہم سب کو یہاں اکٹھا ہونا ہے، پڑھنا ہے اور واعظ و نصیحت بھی. کیونکہ آپ کی انتظامیہ بہت ہی محنت کر کے چاہتے تو آپ تراویح پڑھ کے چلے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ ہمارا زبان عربی زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں عربی زبان اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کے لیے انتظام یہ رکھا گیا ہے کہ قرآن کریم میں جو بھی تلاوت ہو تراویح میں اس کا چند خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہم نے پڑھا کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم ہم نے کیا پڑھا ہے ہم سمجھے نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک الگ سے انتظام رکھا گیا ہے کہ سمجھا جائے. تو ہم اور آپ اکٹھا ہیں، 20 سے 25 منٹ بہت ہو گیا، 30 منٹ انشاءاللہ العظیم اس میں جو ہے اہم باتیں، ویسے تو قرآن کریم کی ساری باتیں اہم ہیں لیکن جو بھی اہم باتیں آئیں گی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھوں. تو آپ لوگ جس طرح آج بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ آخر تک بیٹھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ قرآن کریم میں بہت ہی کشش رکھی ہے. آج ہم لوگوں نے 2 سورت کی تلاوت سنی ہے، ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کا نام فاتحہ ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہے، لیکن فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا، شروعات کرنا. قرآن کریم بند کیجئے، اس کے بعد اس کو کھولیے، آپ کو سب سے پہلے یہی صورت نظر آئے گی، سب سے پہلے سورہ فاتحہ لکھی گئی ہے. اور اسی طریقے سے آپ جب نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سب سے پہلے آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کوئی صورت اسٹارٹ کرنی ہے. تو اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. اور اگر آپ اپنی نمازوں میں اس کو نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں
تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ، تو کوئی نماز نہیں ہوگی. اب آپ تنہا نماز پڑھے، مسئلہ یاد رکھ لیں، تنہا نماز پڑھے، امام کے پیچھے نماز پڑھے، یا آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، کسی بھی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ سوال کریں گے، یہ کہیں گے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے. لیکن نہیں، اللہ کے نبی نے یہاں کہا لا صلاۃ، یعنی کوئی نماز نہیں ہے کس کے بغیر؟ سورہ فاتحہ کے بغیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاص نہیں کیا کہ امام کے پیچھے صرف اور صرف مقتدی نہیں پڑھے گا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا اور مقتدی خاموش رہے گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہوگی کس کے بغیر؟ سورہ فاتحہ کے بغیر. تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا، ہم خاموشی سے سن رہے ہیں، ہماری نماز ہو جائے گی، یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر، لہذا آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کے تعلق، فضیلت کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں. اس چھوٹی سی سورت کا معمولی سورت سمجھتے ہیں، لیکن پورے قرآن کا ماخذ ہے. یہ عقیدے کی پوری بات اللہ رب العالمین نے اس میں کہہ دی. اسی ایک سورت کے اندر عقیدے کی پوری بات، جو سورہ فاتحہ کو سمجھ لے گا پورے قرآن کو سمجھ لے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اتنی کشش رکھی ہے، توحید، عقائد، ساری چیزیں اس میں آپ پا جائیں گے. آپ دیکھیں اس سورت کی فضیلت کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں ہیں. کہاں؟ سفر میں ہیں، اور سفر کرتے کرتے ہم ایسی جگہ اترتے ہیں کہ ہماری نظر کیا پڑتی ہے کہ ایک لوڈی آتی ہے، ایک لوڈی آتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آتی، ہمارے جو لوگ چند لوگ تھے ان کے پاس آتے اور کہتی ہے کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ ڈس لیا. کون سا جانور؟ سانپ ڈس لیا ہے، زہر پھیلتا جا رہا ہے. اگر تم میں سے کوئی علاج کرنا جانتا ہے تو چلو علاج کر دو. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ چل بسا، چلنے لگا. ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ آدمی اس لوڈی کے ساتھ گیا، اور اس کے ساتھ جانے کے بعد ہم بھی پیچھے پیچھے چلے، اور ہم دیکھتے کہ وہ ہم میں سے وہ آدمی جس کو سانپ ڈسا تھا اس کے اوپر دم کر رہا ہے. لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اس کو کچھ معلوم ہے، یہ دم کرے گا، کیسے دم کر رہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. یہ راوی حدیث کہہ رہے ہیں وہ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا یہ کیا پڑھ کر پھونکے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی دم کرتے ہیں تو سانپ کا زہر ختم ہو گیا. سانپ کا زہر ختم ہو گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ لوڈی خوش ہو کر، وہ سردار قبیلے کا سردار خوش ہو کر 30 بکریاں اور مہمان نوازی کے لیے دودھ دیا. لیکن جیسے ہمارے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، 30 بکریاں اور دودھ، تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، جو آدمی گیا تھا علاج کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ کر دم کیے ہو، کیا تم نے جھاڑ پھونک جو کیا ہو کیا تم نے پڑھا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہوں. کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مال کو ہم میں سے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس بات کو جب تک نبی سے نہ پوچھ لے کوئی آدمی نہ دودھ پیے گا اور نہ بکریوں کو استعمال میں لائے گا. یہ ہے صحابہ اور ہمارے درمیان فرق. یہ فرق ہے. ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہم اس کو کر لیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں. صحابہ کو مسئلہ معلوم تھا، لیکن اگر مشکوک شک میں مبتلا ہو گئے تو فوراً کہا کہ جب تک نبی سے اس کی اصلاح نہ ہو جائے، جب تک نبی سے ہم پوچھ نہ لیں مسئلہ، اس وقت تک ہم میں سے کوئی آدمی اس مال کو اپنے استفادہ میں نہیں دے گا. لہذا مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ معاملہ ایسا ایسا ہے. اللہ کے نبی نے اس ساتھی کو بلایا اور کہا تم کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے؟ اللہ کے نبی میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان مال کا دودھ اور بکریوں کا حصہ لگا اور میرا بھی ایک حصہ لگا لو. پتہ یہ چلا کہ جائز ہے اور بہترین علاج ہے. اگر کوئی بیمار آدمی ہے اور اگر آپ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا یابی رکھا ہے. اور سورہ فاتحہ کا نام بھی کئی نام ہیں، ام الکتاب، رقیہ، شفا، اسی طرح قرآن العظیم، بہت سارے نام ہیں سورہ فاتحہ کے. تو
ہم میں سے اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے اور علاج میں اس کو دم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھا۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ میں ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ممبئی کا مالک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف یو پی کا مالک نہیں ہے، اللہ صرف کرناٹک کا مالک نہیں ہے، اللہ زمین اور آسمان سارے جہاں کا مالک ہے۔ اور جب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ سارے جہاں کا مالک ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ساتھ اپنے اور ایک صفات، دو صفات ایک ساتھ چار صفات کو ذکر کیا کہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، اور مالک یوم الدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین رحمان ہے، اور اللہ کے رحم کا اندازہ لگاؤ، ہم لگا سکتے نہیں لگا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رحمت کو، صرف ایک رحمت کو جنوں، انسانوں، کیڑے مکوڑے، جانور، جتنے لوگ دنیا کے اندر ہیں سب میں تقسیم کر دیا۔ صرف ایک رحمت کو، اپنی ایک رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں میں بانٹ دیا، اور 99 رحمت اپنے لیے مؤخر کر دیا، اور یہ رحمت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں تقسیم کرے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ یہ ایک رحمت کا اندازہ یہ ہے کہ ماں اگر اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف ہو جائے، اس کے بیٹے کو ذرہ برابر کہیں تکلیف ہو جائے، ماں کو چین نہیں ہے، بیٹا تکلیف میں نہیں ہونا چاہیے۔ باپ اگر بیٹے کو تکلیف ہو گئی، باپ پوری زندگی کی کمائی کو داؤ لگا دیتا، میرا بچہ کیسے ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے جانوروں کو دیکھو، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رحمت کرتی ہے۔ یہ 1% صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رحمت، 100 میں سے ایک رحمت نازل کیا ہے اور اس میں سب میں تقسیم کر دیا۔ یہ اللہ کے 99 رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ایک ماں جس کو بچہ جب جنتی ہے اس سے پہلے 9 ماہ تک وہ جب پیٹ میں رکھتی ہے، تو وہی رب جو سارے جہاں کا مالک ہے، کائنات کا کوئی آدمی، دنیا کا کوئی شخص اس ماں کے پیٹ میں بچے کو آکسیجن نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہی رب بیٹے کو، بچے کو 3 ایسے مراحل سے گزارتا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ بچے کو خون کے ذریعے سے بناتا ہے، بچے کو اللہ رب العالمین ایک خوبصورت چہرہ دیتا ہے، دماغ بناتا ہے، دل بناتا ہے، اس کے بعد 9 مہینے کے بعد ایک جیتا جاتا ایک انسان پیدا کرتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج بہت افسوس کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے وجود کا ہمیں اور آپ کو علم دیا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، آج انسانوں میں اللہ کے وجود کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ابھی چند مہینے ہوئے ہیں، جاوید اختر اور شمائل ندوی میں اسی بات پر ڈیبیٹ ہوا۔ کیا ہوا کہ جاوید اختر جو ایک فلمی ڈاکٹر ہے، وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا بھی ہے اور لوگوں کو اس میں گمراہ بھی کرتا ہے۔ بتائیے کہ اللہ ہے ہی نہیں، سرے سے اس کا انکار ہو رہا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے۔ بتائیے، جس کو قرآن کا علم نہ ہو، جو قرآن سے دوری اختیار کرے گا، نتیجہ یہی ہوگا کہ اس کو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر بھی شک ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، ہمیں قرآن کے قریب آنا چاہیے۔ یہی نتیجہ ہے کہ ہم نے عربی تو پڑھ لیا، ہم نے تلاوت کر لی، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو اگر ہم نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم اس کے تہ تک، اس کے گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پورے سال صرف رمضان میں سن نہ لیں، یہ کافی نہیں ہے۔ پورے سال اگر ہر آدمی اپنے زندگی کا یہ شیڈول بنا لے، یہ طریقہ بنا لے کہ ہم پورے ایک دن میں صرف اور صرف ایک آیت کی معنی، ترجمہ، تلاوت ایک ہی آیت کریں گے، لیکن معمول ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ العزیز یہ فائدہ کرے گا۔ 365 ایک سال میں دن ہوتے ہیں، 365 آیت کی ترجمہ اور تفسیر، معنی اور مفہوم ایک سال میں آپ سمجھ جائیں گے، اگر یہ عمل جاری رہا تو۔ اس کے بعد اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اس سے پہلے جو نمازیں ہم پڑھ رہے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اس میں ہم لوگ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یہ الفاظ کئی بار دہراتے ہیں، ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کبھی ہم نے غور کیا نماز پڑھتے ہوئے، آدمی جب غور کرے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کس کی؟ تیری ہی، اے اللہ تیری عبادت نہیں کرتے۔ اس کا ترجمہ
کسی بھی تفسیر میں دیکھیں گے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو ہم نے کاٹ دیا، صرف اور صرف عبادت کس کی؟ اللہ رب العالمین کی عبادت، صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ اور ایک اور بات کہتے ہیں اللہ سے، یہ وعدہ ہم کرتے ہیں ساری نمازوں میں، جب بھی ہم نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اس بات کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے ہم مسجد کے باہر نکلے اور ہم غیر اللہ کو بھی اپنا رب مانے، غیر اللہ سے بھی وابستہ ہو جائے، غیر اللہ سے بھی امیدیں جوڑے، اور ہم مسجد، کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں اس کلمے کا اور اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کو مزاروں پر بھی ملیں گے جو اپنی مزاروں پہ جا کر اپنے ہاتھ کو پھیلا کر اولادیں مانگتے ہیں، بیمار ہے اور شفا اللہ سے مانگنے کے بجائے یہاں اقرار تو کرتے ہیں اللہ مدد تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن وہ قبروں پہ جا کر قبر والوں کے پاس، ولیوں کے پاس، اور جو قبر کے اندر مدفون ہے ان سے وہ سوال کریں گے کہ ہمیں شفا دے دو۔ ہم یہاں اللہ سے یہ اقرار کرتے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد ہمارے کارنامے ایسے ہو، میرے بھائیوں یہ عقائد کے بالکل خلاف ہے، یہ اللہ سے آپ عہد توڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملے کو اللہ سے جوڑو، اپنے عقائد کو مضبوط کرو اور جو بھی اللہ سے عہد کرو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ سے عہد ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مرتے دم تک کہیں بھی آپ کو جھکنا پڑے کمپرومائز عقائد سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور مدد کی بات آئی، عقائد کے معاملے میں اللہ ہی کو پکارا جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ اس کے بعد ایک سوال اللہ سے اور کرتے، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راستہ دکھا، اللہ سیدھا راستہ جو صحیح راستہ ہے اللہ اس کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم یہاں دعا کرتے ہیں اور باہر ہماری گمراہی کیوں، باہر ہم گناہوں کے اندر ملوث کیوں؟ کبھی ہم نے اندازہ کیا ہے؟ یعنی ہمارے نمازوں میں تاثیر نہیں ہے، ہماری نمازوں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ وہ سیدھا راستہ جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام بخشی ہے، جن لوگوں کو تم نے سیدھا راستہ دکھلا کر اور ان پہ انعام کیا ہے۔ اب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا یہ آیت ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ انعام یافتہ لوگ ہیں کون؟ بہت مشکل سے ہم بتا پائیں گے کہ ہاں نبی ہیں، لیکن یاد رکھو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اس پر ہم چلیں گے اور اسی چیز کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں صدیقین کے راستے پہ چلا، اللہ ہمیں شہداء کے راستے پہ چلا، تو ہماری یہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سے بچا۔ اللہ جن لوگوں پر تیری غضب ہوئی ہے، اللہ جن لوگوں کو تو نے گمراہ کر دیا ہے، اللہ ان کے راستے سے بچا۔ وہ کون لوگ گمراہ ہوئے؟ یہود و نصارہ۔ ان لوگوں کے پاس علم بہت تھا، علم کے باوجود ان لوگوں نے علم کے باوجود بھی گمراہی میں چلیں گے، علم ہونے کے باوجود عمل ان لوگوں نے کیا۔ آج وہی معاملہ ہمارے اندر ہے، علم ہو گیا، ہمیں نالج ہے، ہمیں علم ہے، لیکن ہم علم کے بعد عمل نہیں کرتے، وہی معاملہ ہمارا بھی ہے۔ یا لہٰذا اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم عمل کرنا شروع کریں، یہ نہیں آج نہیں کل سے کر لیں گے، پرسوں سے کر لیں گے، ایک سال بعد کر لیں گے، زندگی کے آخری موڑ پہ کر لیں گے، نہیں میرے بھائیوں، یا اگر علم آ جائے تو عمل کرنا شروع کر دو، یہ بہتر طریقہ ہے اور ایک اچھے مسلمان کی پہچان ہے، ایک مومن کی پہچان ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہیں گے۔ آج آمین کے مسئلے میں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ ہم آمین نہیں کہیں گے، زور سے آمین نہیں کہنا ہے، آہستہ کہہ لے۔ بہت سارے لوگ تو امام کے پیچھے آمین کہنا درست بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو امینو، تم سب کے سب آمین کہو، اور جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما تقدم من ذنبک غفر لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ لہذا سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے ہم آمین کہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ سورہ بقرہ کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، یہ بقرہ کے معنی کیا ہے؟ بقرہ ایک گائے اور بیل کو کہتے ہیں، بقرہ گائے اور بیل کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ جو ہے، اس کا بقرہ نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر، بنی اسرائیل جو تھے یہ بچڑے کی عبادت کرتے ہیں،
کس کی؟ یہ لوگ گائے کو پوجنا شروع کر دیے تھے، گائے کو اپنا معبود ماننا. جیسے ہم لوگ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں تو وہ لوگ بچڑے کو اپنا معبود، اپنا رب، سب کچھ مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ ایک بچڑے کو، ایک گائے کو مان لیا تھا. اور یہ باطل عقائد ان کے دل کے اندر بالکل ایک دم مضبوطی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. اس کو نکلنے کا نام وہ لوگ اپنے دل سے نہ نکال رہے تھے اور نہ کوئی ان کو بتانے والا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حکم دیا، اے موسیٰ تم ان کے باطل عقائد کو ختم کرو. یہ اللہ کا حکم تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کوشش کی، ایک بکرا ذبح کرنے کا حکم دیا، ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، تو اس وجہ سے اس کا نام بکرا پڑا. اس کی بڑی فضیلت ہے، کئی روایتیں آپ کو اس کے بارے میں ملے گی سورہ بقرہ کے تعلق سے. ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. کیا آدمی اپنے گھر کو قبرستان بناتا؟ نہیں. اس کا مفہوم کیا ہے؟ آپ قبرستان جائیں اور وہاں دیکھیں کس طرح قبرستان میں سناٹا ہے، بالکل خاموشی. قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں وہاں کوئی آواز نہیں آئے گی، بالکل خاموشی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہ اور تشبیہ دی. کیا بتلایا؟ کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت تمہارے گھروں میں ہونا چاہیے. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، خاص طور پہ اللہ کے نبی نے دوسری روایت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے. آج کتنے ایسے لوگوں کی شکایت ہے کہ آج ہمارے گھروں سے شیطان نہیں بھاگتے، ہمارے گھروں میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اللہ کے بندے جاؤ اور سورہ بقرہ کی تلاوت کو، انشاءاللہ العظیم آپ کے گھروں سے شیطان بھاگ جائیں گے. یہ سورہ بقرہ کی فضیلت، بہت ساری فضیلتیں ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے. قرآن کریم میں ایسی بہت سی الفاظ آپ کو ملیں گے، بہت سارے سورت کے اسٹارٹ میں الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. کیا؟ حروف مقطعات. اور اس کا معنی اور مفہوم اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور اس کا معنی مفہوم بہت سارے مفسرین نے کوشش کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا معنی اللہ کے پاس ہے. اللہ اعلم بمرادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کتاب، یہ اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کے بارے میں بھی شک کرتے ہیں کہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی باتیں کہی ہیں، اگر اس کو ہم صدق ایمان کے ساتھ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم یقین مانیے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ اپنے ایمان کے معاملے میں بالکل زیرو ہے. کیونکہ قرآن کریم اور ایمان، ارکان ایمان میں ایک چیز کا انکار کر دینا یا شک کر لینا، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لہذا قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اللہ نے خود کہا کہ اس کتاب میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. پہلے ہی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی صفات کو ذکر کر دیا. متقی کون ہے؟ ہم کس کو متقی سمجھتے ہیں؟ اگر ہم پوچھیں کہ بیجاپور میں متقی کون ہے، ہم یہی سوچیں گے جو نماز پڑھتا ہے، جو ٹوپی لگاتا ہے اور جو داڑھی رکھا ہوا ہے وہی متقی ہے. ہمارے یہاں یہ کلچر اسی اعتبار سے ہم پہچانتے ہیں لوگوں کو. کبھی اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آؤ، کبھی قرآن کریم کو کھولو اور دیکھو اللہ متقی کس کو کہہ رہا ہے. ہم تو اپنے اعتبار سے متقی ظاہری اعتبار سے دیکھ لیں کہ ہاں فلاں آدمی ٹوپی لگایا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، کرتا پاجامہ پڑتا ہے اور مسجد میں آ کر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو ہم متقی کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نظر میں متقی کون ہے؟ کبھی یہ سوچو اور قرآن کریم کے پہلے پارے کی اسٹارٹنگ پڑھو. اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. اللہ کے نظر میں متقی وہ لوگ ہیں جو غیبیات کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو اپنے رب کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کرنے والے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 70 لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لے کے گئے طور پہاڑ پر. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دیکھنے کی فرمائش کی، لیکن اس فرمائش کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا. اور آج بھی دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کا انکار کرنے والے ہیں. لیکن وہیں پر کتنے ایسے لوگ بھی ہیں چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اللہ کو نہیں دیکھے لیکن ان کا ایمان ہے کہ رب کوئی ہے، خالق کوئی ہے، پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اسی طریقے سے روزی دینے والا کوئی ہے.
بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مسلمان تو ہے الحمدللہ، اور غیر مسلم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہے رب، خالق ہے جو روزی دیتا ہے، خالق ہے جو دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو کہا کہ متقی وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیبیات کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جہنم ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ متقی ہے جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے ہم تک وہ باتیں پہنچائی، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ متقیوں کی صفاتوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کی صفات کو ذکر کیا ہے، لہذا ہم جن چیزوں کو دیکھے ہیں اور جن چیزوں کو نہیں دیکھے تمام چیزوں پر ایمان لائیں گے تو متقیوں کی صفات میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے۔ کون لوگ؟ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ نماز قائم کرتے، وہ نماز پڑھتے نہیں۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ آدمی وہ نماز پڑھتا ہے، کبھی ظہر پڑھ لی تو کبھی عصر چھوڑ دیا، کبھی عصر پڑھ لی تو مغرب چھوڑ دیا، پانچوں وقت نمازوں میں سے دو وقت تین وقت نماز پڑھ لیا، اس کو پڑھنے والا کہا جاتا ہے۔ لیکن نماز قائم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو پنج وقتہ نماز پڑھتا ہے، قائم کرتا ہے، آ کے حاضری دیتا ہے۔ یہ قائم اور پڑھنے میں فرق ہے۔ پڑھنے والے وہ ہیں جو 2 وقت 3 وقت 4 وقت پڑھ لیں گے، چھوڑنے والے ہیں اس میں، لیکن قائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ متقیوں کی دوسری صفات یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو روزی دی ہے، اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ لوگوں میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ چکا ہے، یہ جس مہینے سے ہم اور آپ گزرنے والے ہیں اور گزر رہے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور پہلے ہی درس میں اور قرآن کریم کے پہلے ہی جو ہے دوسرے سورۃ میں، سورہ بقرہ کے اسٹارٹنگ میں اللہ نے ذکر کر دیا خرچ کرنے کا۔ اب یہ پورا مہینہ باقی ہے، پورا مہینہ باقی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ تمام نیکیوں کے مقام مرتبے کو اللہ اس مہینے میں بڑھا دیتا ہے۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں آپ کے خرچ کرنے کے مقام کو بڑھا دے گا، اس کے ثواب کو بڑھا دے گا، اور صفاتوں میں جو متقی لوگ ہیں ان میں آپ کا نام آ جائے گا۔ لہذا یہ 3 لوگ ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ان کی طرف نازل کیا گیا، جو کچھ نازل کیا، قرآن کریم، بائبل، تورات، انجیل، جو کچھ نازل کیا ان کی طرف، چاہے نبی پر نازل ہوئی یا نبی سے پہلے، اللہ نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، جو بھی کتابیں، جو بھی چیزیں نازل ہوئی، تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن کریم پر عمل کرنا ہے۔ ایمان لانا ساری کتابوں پر، سارے نبیوں پر اور ساری چیزوں پر ایمان لانا، عمل نبی پہ کرنا ہے، آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر، لیکن ایمان لانا تمام چیزوں پر ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبیوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو ارکان ایمان سے ہم خارج ہو گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان میں کہا وَمَلَائِكَتِهِ، تمام فرشتوں پر، اور وَرُسُلِهِ، تمام رسولوں پر۔ تو صرف نبی کو نبی مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ نبی جتنے بھی گزرے ہیں، جن نبیوں کا نام ہمیں معلوم ہے اور جن نبیوں کا نام معلوم نہیں ہے، جن کا تذکرہ ہمیں معلوم ہے اور جن کا تذکرہ معلوم نہیں ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ کسی نبی کے بارے میں شک کرنا ہمارے لیے جائز اور درست ہے نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد متقی لوگ، جن لوگوں کو اللہ نے کہا کہ متقی ہے، وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، مزاج بنا ہوا ہے، حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ کھا لو، کما لو، عیش و آرام کر لو، اور پھر ایک دن مر جائیں گے، قبرستان میں چلے جائیں گے، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، حساب و کتاب نہیں دینا ہے۔ یہ آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین، وہ دین کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، سوال و جواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو کچھ تم نے کیا ہے، چاہے وہ نیک اعمال ہو یا برے اعمال ہو، سارے اعمال کا حساب و کتاب ہم سب کو دینا ہے، اور کوئی آدمی بچنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کے دن پر جو لوگ سچے ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا یہ متقی لوگ۔ اس کے بعد اللہ نے فوراً بات کہا کہ یہ صفات آ جائے پھر کامیاب ہو گیا۔ ہم نے کامیابی کے درجے دے دیے کس کو؟ جو یہ صفات کے حامل ہے۔ فرمائے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد متقیوں کے فوراً بعد اللہ نے کفار کا ذکر کیا، ایک برائی، ایک صفات کہ ان لوگوں کو کتنا سمجھا لو۔ کفار کو، جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، جن کے ذہن میں بیٹھ گیا نہیں
ہم انکار ہی کریں گے کہ آپ ان کو کتنی نصیحت کر لو، کتنا ڈرا لو۔ اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم، کہ جو لوگ کفر کرتے، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، ان کو آپ کتنا سمجھا لو، کتنی نصیحت کر لو، یہ ماننے والے نہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آپ کسی کٹر کو دیکھیے جو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو، یہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ مہر لگی ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے اس کے دل پر، اس کے کان پر مہر لگی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کو ایمان سے نوازنا نہیں چاہتا ہے۔ لہذا یہ کفار کی علامت ہے جو نصیحت کے باوجود، اب ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے، بہت ساری مسائل ہمارے سامنے آتے ہوں گے، اس مسائل کو ہم جان بوجھ کر جاننے کے باوجود اس میں ہمیں کافی علم ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ تو ہر دھرمی کی بات ہوئی کہ ہمیں مسائل کا علم ہے، ہمیں معلوم ہے، پھر بھی ہم نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ کفار کی نشانی بتلائی ہے کہ یہ کفار کی نشانی ہے کہ مسائل سمجھنے کے بعد، نصیحت پا جانے کے بعد، وہ ان کو ڈرانے کے بعد نہیں ڈرتے ہیں، تو کفار کی نشانیوں سے ہم بچے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافقین کتنے ایسے لوگ، منافقین معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ منافقین ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو کہیں گے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے، ہم ہی میں سے ہمارے پاس اٹھیں گے بیٹھیں گے، اور وہ منافق ہوں گے، ہم پہچان نہیں پائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ کی قسم میں اللہ کو مانتا ہوں، ارے آپ کے بھلے کی بات کہہ رہا ہوں، لیکن دل میں آپ کی دشمنی، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو مٹانے کے لیے وہ اپنے دل میں پالے ہوئے دشمنی کو۔ تو منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے زبان سے کہیں گے چلا چلا کے، قسمیں کھا کر کے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک دوسرے لوگ منافق ایسے بھی لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان لانے کے لیے کہیں گے ہم ایمان رکھتے ہیں، دراصل ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے منافق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ایمان والوں کو، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس اٹھیں گے اور ان کو ایسی بات میں وہ لگلائیں گے، ان کو بہکائیں گے کہ وہ راستہ چھوڑ دیں۔ پہلے تو بتائیں گے ہاں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسے راستے میں اس کو لے کے جائیں گے کہ خود اس راستے سے ہٹے ہوتے ہیں اور اس کو بھی اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے گالی دینے والوں کی علامت منافق کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ مفاد پرستی، جو لوگ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک لسٹ بتائی ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے وہ رکھو کہ منافق کی علامت کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق جب بات کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھا کر کے۔ وہ نماز پڑھے گا، وہ آئے گا مسجد میں ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے آئے گا اور آپ سے ایسی بات کرے گا اور ایسی قسم کھائے گا کہ آپ کو لگے گا ہاں واقعی یہ بات صحیح ہو رہی ہے، بات کہنے والا صحیح ہے، لیکن دراصل اس کے اندر چھپا رہتا ہے، اس کے اندر برائی چھپی ہوتی ہے، ہمیں اور احساس نہیں ہوتا ہے اور ہمیں وہ گمراہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب وہ بات کرتا تو جھوٹ بولتا، یہ منافق کی علامت۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ منافق کی علامت ہے۔ میں ان کو منافق نہیں کہتا، یہ علامت ہے، اس علامت سے دور رہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اللہ کے نبی نے کہا کہ منافق وہ ہے جو وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو حبیب سے مسلمان، باقاعدہ نماز پڑھنے والے، باقاعدہ وہ شریعت پر چلنے والے، لیکن وعدہ خلافی میں اتنے آگے۔ فون آیا فلاں تاریخ کو ہم حاضر ہو جائیں گے آپ کے پاس، لیکن جب وقت آتا ہے، سامنے سے کال آتا ہے، موبائل سوئچ آف کر دیں گے، یا تو بچے کو اٹھا کر دے دیں گے، لے بیٹا بول دے ابو نہیں ہے۔ وہ چیز ہم خود کرتے ہیں، اور ایک 90 سے 4 سال 5 سال اور 6 سال کے بچے کو بھی یہی علامت سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ، ایسی چیزوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے ایک بار آپ کال کر لیجئے کہ ہم بھائی وعدہ کے مطابق نہیں اتر پائے، کچھ مشکلات آ چکے ہیں، کچھ وقت کا ہمیں اور ٹائم دے دیجیے۔ تو اگر ہم یہ بات کہہ لیں گے تو معاملہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ منافق کی علامتوں سے بچنا چاہیے۔ منافق کے ایک الگ موضوع ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بہترین مثال اور صفات بیان کی کہ ایسے لوگ جب آپ کو ملیں گے تو سمجھ جانا کہ یہ منافق ہے اور ان سے دوری بنا کے رکھنا۔ اس کے بعد زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے، کیوں پیدا اللہ نے کیا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی؟ اعبدو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ چاہتا تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ سکتا تھا۔ تو پھر ہمارا اعتراض جو ہمارے غیر مسلم ہیں
یا جو لوگ سرے سے ناس میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو ناس میں ہے، ہم اللہ نے ناس نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، تو ایمان والے ہی اپنے رب کی عبادت کریں، ہم کیوں عبادت کریں؟ تو اللہ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا، تم سب کے سب اپنے رب کی عبادت کرو۔ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لہٰذا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اکٹھا ہوئے، لیکن یہی محنت، یہی کوشش اور یہی عبادت ہے ہمارے رمضان کے بعد بھی ہو تو کتنی بہترین۔ یہی رونق جو آج یہ مسجد چمک رہی ہے، اسی مسجد کا رونق اگر رمضان کے بعد بھی ہو اور پوری زندگی ہو تو آپ کی زندگی کی رونق بڑھ جائے گی، آپ کے گھر کی رونق بڑھ جائے گی، آپ کے بچوں کی رونق بڑھ جائے گی، اور آپ کی مساجد اور آپ کی رونق آپ کے سماج میں بھی بڑھ جائے گی۔ لہذا یہ رونق اور یہی محنت رمضان کے بعد ہو، تب جا کر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتے عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت آیا کہ کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے جب فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں تم آدم کی سجدہ کرو، تم آدم کے آگے جھکو، تو سارے لوگوں نے، سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کی، اللہ کی بات کو مانا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر گئے۔ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کر گئے، لیکن انہی میں سے ایک آدمی ایسا تھا، ایک فرشتہ، آپ دیکھیں گے ابلیس کا شمار پہلے فرشتوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن جب سے اس نے انکار کیا، اور اللہ نے کہا کہ وہ انکار کرنے والا کون؟ اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کر دیا کہ ہم آدم کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے، اس نے انکار بھی کیوں کیا؟ اپنا عقل لگایا۔ جیسے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں دین کے معاملے میں عقل لگاتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ وضو سے، ابھی ہم نے وضو کیا ہے، اور کسی کا ہوا خارج ہو جائے، اور ایک آدمی یہ آ کے سوال کرے کہ میں نے ابھی وضو کیا تھا، میرا ہوا خارج ہو گیا ہے، لیکن ہوا خارج کہاں سے ہوا ہے اس جگہ کو دھلنے کے بجائے ہم وضو دوبارہ پھر سے کیوں کرتے؟ کیا یہ اس کا سوال صحیح ہوگا؟ یہ میرے نبی کی جب حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہوا خارج کرنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی علتیں، اس کی وجہ، اب آدمی اس میں اس کے اندر تک جائے کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو یہ صرف اور صرف باجا سوال ہے، بیکار کے سوال ہے کہ وضو جو ہے ہم کرتے ہیں، ہوا خارج کہیں اور سے ہوتا ہے، اور اعضائے وضو ہم کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں حکم دیا؟ تو اس کا سوال غلط ہوگا۔ اس کا سادہ سوال یہی ہے، جواب یہی ہے کہ اللہ کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی علتیں بیان کی، بس وہ تخمینہ لگا کر ایک حساب سے ہم اس کو علت کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہے کہ نبی نے اس علت کو بیان کی ہے، اس کو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے اس کی علت کو بیان کی، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جب حکم دیا، سارے لوگوں کو حکم دیا، سب لوگوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا، کیوں؟ دماغ لگایا۔ کیا کہا اس نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کا کام جلانا ہے، میں سب کو جلا سکتا ہوں، میں اڑتا ہوں، میں انگاروں کے ساتھ مجھے جو ہے چنگاریاں جو ہے لمبی لمبی اوپر اڑتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جس مٹی کو میں اپنے پیر سے رودتا ہوں، اللہ نے اس کو اس سے پیدا کیا، اس کے آگے میں سجدہ کروں؟ اس نے یہ بھول گیا کہ یہ اللہ کا حکم، وہ یہ جملہ بھول گیا، اس کے ذہن کو دیکھو، وہ اپنا ذہن لگایا، اللہ کی بات کو انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ ابلیس نے اللہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ سے انکار کیا، تو ہم اور آپ، ہم سب کو منع کیا جاتا ہے کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے، تو فرشتوں نے آدم کے ساتھ سجدہ کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو آدم علیہ السلام تو غیر اللہ ہے، ان کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ تو اس کا سادہ جواب یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور فرشتے اپنے رب کے حکم کو ٹال نہیں سکتے، یہ پہلا جواب ہے۔ اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا،
یہ سجدہ سجدے تعظیمی تھا اور یہ سجدہ اس وقت درست تھا، لیکن امت محمدیہ میں اب یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج کتنے ایسے آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے مسالک کے لوگ ملیں گے جو کیا کرتے ہیں، اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کے آگے جا کے جو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب شام واپس آیا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی، اور اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی میں اللہ کے نبی کے آگے سجدہ کر گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے معاذ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ معاذ نے کہا، اللہ کے نبی میں نے شام کے اندر ایسے ایسے معاملات دیکھے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، شام کے اندر لوگ اپنے پادریوں کی سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے معاذ یہ کام ہرگز مت کرو، اے معاذ یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ اے معاذ اگر میں کسی کو کسی کے لیے دنیا میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، تو یہ سجدے تعظیمی تھی، لہذا یہ سجدہ بھی حرام ہو گیا۔ اب ہمیں اللہ کے آگے صرف اور صرف سجدہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک کام اور ہوا اسی دن اور اسی تعلق سے کہ آدم علیہ السلام وہ لوگ جب فرشتوں نے سجدہ کر گئے اور ابلیس جب سجدہ سے انکار کیا تو اللہ نے جنت سے اس کو نکال دیا۔ پہلے یہ جنت میں تھا لیکن جب انکار کیا، اللہ کے حکم کا جب انکار کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اس آیت کو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ایک حکم کا انکار یہ ہے کہ جنت سے اللہ نکال دیا۔ ہم اور آپ کتنا انکار کرتے ہیں، اللہ کے کتنے حکم کی پامالی کرتے ہیں۔ ہم اور آپ شریعت کے کتنے معاملے کو جو ہے اپنے آنکھوں سے جاننے کے بعد بھی اس کو ختم کر دیتے، نہیں اس کو بعد میں کر لیں گے۔ ہم اللہ کے حکم کتنا ٹالتے۔ کبھی احساس ہے کہ اللہ جس کو جنت میں ڈالا تھا ایک حکم کی انکار کی وجہ سے جنت سے نکال کر پھینکا باہر، اور ہم اور آپ کبھی جنت میں گئے بھی نہیں ہیں اور ہم ایسے انکار کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو حساب نہیں دے رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اگر ہم انکار کرتے سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن، اور یاد رکھو توبہ کے ساتھ ساتھ عمل ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ مت سوچو کہ ہمارے اعمال کے اندر یا ہمارے توبے کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ ہم آخر میں توبہ کر لیں گے تو بچ جائیں گے۔ اللہ نے کیا کہا دیکھو، اللہ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے کہا کہ خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے، ایمان والے ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، نیک عمل نہیں کرتے۔ تب بھی زندگی کا مقصد کیا بھائی؟ اللہ نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح یہ لازم اور ملزوم ہے، ان دونوں کا ایک ساتھ اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان لائے اور عمل صالح نہیں کیے تب بھی کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ آپ نے ایمان لایا، بہت ہو سکتا ہے ایمان لائے ہیں تو جنت میں جائیں گے کب؟ سزا کاٹنے کے بعد تب۔ اور اگر آپ ایمان لائے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کیے ہیں تو آپ کو اللہ رب العالمین بغیر سزا کے جنت میں داخل کرے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان تو نہیں لاتے ہیں لیکن عمل صالح کرتے ہیں، وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کے چچا کا حال تو سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ایمان نہیں لایا لیکن نبی کے ساتھ اتنی محبت، اتنی شفقت اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن کیا فائدہ؟ عمل صالح تو کیے وہ لیکن ایمان نہیں لائے، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ ضروری ہے۔ آج کے درس سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ایمان لاؤ اور اس کے ساتھ عمل صالح کرو۔ اگر ایمان کے ساتھ ہم نے عمل صالح کو الگ کر دیا تو ایمان کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہمیں سزا ملے گی جہنم کے اندر۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے ساری نعمتوں کو انکار کیا اور آخر میں یہ ہوا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے تمام عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، وہ فرمائش کرتے تھے اللہ ہمیں فلاں کھانا چاہیے، اللہ آسمان سے اتار دیتا، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں ملی لیکن نعمتوں کو ان لوگوں نے انکار کیا۔ اگر آج کے دور میں اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہے
وہ آپ کی نظر میں چھوٹی تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ چھوٹی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کی ساری نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں اور کسی ایک نعمت کا انکار کرنا یہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ملی ہے، زبان، کان، آنکھ، یہ دنیا میں چلنا پھرنا، یہ روزی، جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ساری نعمتوں پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے گھرانے، آپ کے پڑوسی لوگ پہلے پچھلے رمضان میں تھے، اس بار نہیں ہے۔ یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ اللہ کا شکر گزاری کرنے کا موقع ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ زندگی میں بغیر آزمائش کے کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ ہمارے اوپر اتار اور چڑھاؤ آتے ہیں، ہماری مشکلات آ جائے تو ہم مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں کہ مشکلات کیوں آتے، مشکلات کیوں آتے، کوئی دعا بتا دیجئے۔ لیکن یاد رکھو یہ نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ ہو چکا ہے، یہ سلف صالحین کے ساتھ ہو چکا ہے۔ لہذا اگر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، اور یہ بھی جملہ یاد رکھ لو، کبھی بھی کامیابی ملنے کے لیے یہ راز ہے، کامیابی کے پیچھے محنت ضروری ہے۔ اللہ نے ابراہیم کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں ڈالی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے خود کہا ابراہیم کو بہت ساری آزمائشوں ہم نے ڈالا اور فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ زندگی میں آزمائش آئے گی، نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، صحابہ کے ساتھ ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے سلف صالحین کے ساتھ ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے ساتھ بھی مشکلات آئیں گے، خوشحالی بھی آئی، دونوں میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے اور اس کا سامنا یہ شریعت کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کا یہ تذکرہ کیا کہ خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی نیکی کرو تو یہ کیا کرے؟ ربنا تقبل منا، اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جنہوں نے کی ہے، پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی خانہ کعبہ کو جن کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بنائی تھی، وہ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہمارے اس محنت کو قبول کر لے۔ آج ہم تھوڑی سی نیکیاں کر لیں تو اس کو ہم سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں، اللہ عالم کیا مقصد ہے، لیکن اگر مقصد صحیح ہے تو بہتر ہے۔ لیکن آج ہمیں جو بھی نیکی ہم کریں تو ہم اس نیکی میں خلوص، اخلاص اور اس نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کریں۔ آج سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، ہم نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے اور یہاں بیٹھ کر جو اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ ہم جو اس مجلس میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کر لے، اس کا ثواب میں دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوا۔ اسی طریقے سے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے منہ موڑ لے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے آخر میں بتلایا کہ ایمان لاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ صحابہ نے کیسے ایمان لایا؟ کیسے ایمان لایا؟ ایمان لانے میں ان کو جان دینی پڑی۔ صحابہ نے کیسے ایمان لایا؟ جان، موقع آیا تو جان دیا، موقع آیا تو مال دیا، موقع آیا تو بیوی بچوں کو چھوڑا۔ یہ صحابہ کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جب ایمان لاؤ تو جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے، جیسے جیسے مشکلات صحابہ کے اوپر پڑی ہے، وہ مشکلات ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں، اور اس کا سامنا جیسے صحابہ نے کیا ہے ویسے ہم کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتری ہوگی۔ لہذا ہم سب کو ضروری کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ہے اور ایمان لانے میں جو بھی مشکلات ان کے اوپر آئی ہے، تمام مشکلات کو انہوں نے جو جھیلا ہے اور سمجھوتا ایمان سے نہیں کیا ہے، اگر ویسا ہم کریں گے انشاءاللہ العظیم اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہی چند باتوں پہ کہ اللہ تعالیٰ آج کے درس میں جو بھی اہم نکات کی باتیں ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تراویح کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ العظیم آگے جو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ثابت قدمی رکھ اور تمام نمازوں کو اور تمام نیکیوں کے ہمارے قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاضر کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔